वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का आगे बढ़ाते हैं सिलसिला। मेरे साथ स्टूडियोज़ में सेनेटर शाहजेब दुरानी साहब मौजूद हैं, PMLN से इनका ताल्लुक है और स्काइप पे हमें ज्वाइन करेंगे। मलिक मोहम्मद अहमद खान भच्चर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में। सेनेटर साहब, एक लंबे अरसे के बाद आपके कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब आज एड्रेस किया, उन्होंने कुछ प्राइसिंग पे बात हुई, कुछ महंगाई पे बात हुई, लेकिन ज़्यादा बात उनके पास्ट के सारी अचीवमेंट्स पे होती रही कि मैं था तो ये था, मैं था तो ये था। एक लंबे अरसे के बाद आते हुए एक पॉजिटिव होप की हमें एक्सपेक्टेशंस थी कि होप देंगे कौम को कि यार दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेकिन उसमें तो बहुत कम पॉइंट थे कि फर्दर फ्यूचर प्लान पे। खैर साहब, मियाँ साहब मेरे हिसाब से अगर देखा जाए ना तो एक तो आप जो कह रहे हैं बहुत गैप से, अगर रिसेंटली आपको पता चले याद हो तो ही स्टार्टेड हिज एक्चुअल लाइक अगेन कम बैक या दोबारा से आके वहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पॉलिटिकल, उन्होंने सेनेटर्स के साथ ही शुरू किया था। मरी में हमारी एक मीटिंग हुई उनसे और उन्होंने वहाँ पे हमें जो है कुछ गाइडलाइंस दी, उन्होंने हमसे एक जनरल पर्सपेक्टिव जो एक ओवरऑल एक हॉलिस्टिक व्यू था उस पर डिस्कशन हुई हमारी। और आज की अगर आप बात देखें जो उन्होंने की, देखिए वो उन्होंने एक हकीकत पे मतलब लेट्स बी रियलिस्टिक नाउ, मतलब आप बिला वजह देयर इज नो रीजन, वो एक सही बात कहते हैं। मैं आज भी एक सवाल पूछता हूँ कि क्यों निकाला, मतलब आप किसी एक क्लास 4 के मुलाजिम को भी ऐसे नहीं निकालते कि जिस तरह आप जो है ना प्राइम मिनिस्टर को जी फॉर नो रीजन। क्लास 4 का मुलाजिम प्राइम मिनिस्टर होते हुए दूसरे मुल्क में नौकरी भी तो नहीं कर रहा होता, नौकरी तो नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे मुश्किल से मिलती है। देखिए कैसा मसला है कि हम चीज़ों को हमारा कंफ्यूज करते हैं। वो एक रिक्वायरमेंट थी एक वीज़ा की, जो कि उन्होंने मतलब किसी मुल्क की रिक्वायरमेंट होती है, आप उसकी फुलफिल कर रहे थे। उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप तनख्वाह ले रहे हैं, आप प्रूव करें ना। मतलब आज तक 5 साल 3 साल वो केस चलता रहा, पनामा लीक्स, और आपने तरह तरह के जो है ना वो प्रोपागेंडा किया, लेकिन हुआ क्या कोई फैक्ट्स मिले आपको, कुछ रियलाइजेशन हुई कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं था, खोखले के वो फाइंडिंग्स थी उसकी। अच्छा, बात आपने की कि जी होप की, देखिए ये होता है कि लीडरशिप क्वालिटी होती है आपकी। उन्होंने अपने एक उनकी लेगेसी है, एक लेगेसी उन्होंने अपना जो है ना वक्त गुजारा, उसमें वो जेल में भी रहे, बाहर भी उनको जो है ना भेजा गया। लेकिन अब आके उन्होंने सबसे पहले क्या बात की, बल्कि अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले भी उन्होंने एक बयान दिया कि जी मुझे मतलब बहुत तकलीफ होती है जब मैं बिजली के बिल देख रहा हूँ लोगों के। तो उन्होंने आज सबसे पहले इस महंगाई की बात की, आवाम की बात की, आवाम की दुख दर्द की बात की। आवाम के दुख दर्द को समझते हैं वो, इसलिए उन्होंने एक ऐलान किया। और उन्होंने और सबसे अच्छी बात उन्होंने ये कही कि देखें 2 months नहीं, उन्होंने एक और बात की साथ में, जरा वो बड़ी वो दैट वाज द लाइक की पॉइंट। उन्होंने कहा जी जो हो गया वो हो गया, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम चीजों को बेहतर बनाएं। उन्होंने पहले एक हिस्ट्री, लेट्स फोकस ऑन दैट ऐलान, वो जो एक अनाउंसमेंट है बिजली के बिल्स और रिलीफ 14 रुपए एंड एवरीथिंग। नवाज शरीफ साहब सीएम के पंजाब के साथ बैठते हैं, ऑब्वियसली उनकी बेटी भी है, सीएम पंजाब के साथ बैठते हैं, पंजाब के अवाम के लिए ऐलान करते हैं। क्या नवाज शरीफ साहब सिर्फ पंजाब के लीडर रह गए हैं? क्या PMLN के लीडर नहीं है? क्या PMLN की हुकूमत मरकज में नहीं है? शहबाज शरीफ साहब के भाई नहीं है? और क्या शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक PMLN से नहीं है? क्या बाकी पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म का रिलीफ डिजर्व नहीं करता था? देखिए सबसे पहले अगर आप फिर गौर करें उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर, उन्होंने कहा कि जी जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने 200 यूनिट्स का ऑलरेडी ऐलान कर दिया है, हम पंजाब में ये कर रहे हैं। और देखिए कल उनकी एक बड़ी डिटेल मीटिंग हुई है, ही इज द कायद। कल उन्होंने एक मीटिंग चेयर की है जिसमें PM साहब यहाँ से तो कल को ऑन द रिकॉर्ड के कल को मियां साहब ये ना कह दें कि मेरी गवर्नमेंट नहीं थी भाई, वो तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी। एनीवेज बच्चर साहब, नवाज शरीफ साहब ने आज खिताब किया, कुछ रिलीफ की बात की, 14 रुपए का एक वो जो रिलीफ 14 रुपए पर यूनिट का रिलीफ है, कुछ लगता है कि पंजाब की आवाम को दोबारा माइल कर सकेगी PMLN अपनी तरफ? खैर साहब, मैं पस मंजर का जिस तरह दौरान आप पीछे थोड़ा सा गए, देखें सर बात PMLN के पास एक्सक्यूज नहीं है। अब देखें इनके पास गवर्नमेंट पंजाब में मरकज में पिछले 50 सालों में कितना अरसा रही है। और इस तरह मियां साहब आज था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें या रिकॉर्डेड बयान कह लें, तो वो तो दोबारा उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरह बंदा एक शुरू होता है कि अपनी कहानी वो सुनाने लग गए। डेफिनेटली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कई दफा रह चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये इम्प्लीमेंट होंगे, क्योंकि पहले देखिए जिस तरह सेनेटर साहब ने ये कहा है ना जी कि 200 यूनिट, तो इनको मैं ये कर दूं कि इन्होंने जो शरायत लगाई हैं जी 200 यूनिट की, जो प्रोटेक्टेड सारिफीन है उनके लिए, जिनके आप समझ लें जो फाइलर होंगे उनके लिए, तो मेरा ख्याल है कि वैसे भी आखिरी महीना चल रहा है, अगले महीने सितंबर के बाद मौसम ठीक हो जाएगा, तो लोगों बेचारों को तो जो टीके लगने थे वो लग चुके हैं। तो जो 14 रुपए वो वे बताए किस तरह से देंगे, वही
ہم نے اسمبلی میں وہی ان کو ریکویسٹ کی تھی. پرائم منسٹر صاحبہ جو چلو جس طریقے سے بھی چیف منسٹر ہمارے اوپر مسلط ہو گئی, ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ سبسیڈائز کریں. ہمیشہ گورنمنٹ کسی ریاست جو ہوتی ہے, گورنمنٹ جو ہوتی ہے عوام کو جو سہولت دیتی ہے وہ سبسڈی کر کے دیتی ہے. اب 14 روپے کا اعلان تو آج ہو گیا, لیکن اس اعلان سے کیا جو یہ بل آ رہے ہیں, بل تو اب آنے شروع ہو گئے, کیا ان بلوں میں وہ 14 روپے ریلیف ملے گا؟ قطعاً نہیں ملے گا. یہ تو کمیٹی کھیلے گی میرے بھائی. کھرر صاحب نے تو یہی کام کرنا ہے کہ ایک مہینہ انہوں نے سپٹمبر کا گزارنا ہے, لیکن جس طرح آپ نیپرا جس طرح اپنے بلز پہ لگاتا ہے کہ وہ جولائی سے ہوں گے امپلیمنٹ ہوں گے, تو کیا یہ جون جولائی سے امپلیمنٹ ہوں گے لوگوں پہ 14 روپے کی جو رعایت ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ مئی سے جب سے یہ کام شروع ہوا ہے اس وقت سے یہ 14 روپے کمی شروع ہو جائے. تو لفظوں کا ہیر پھیر ہے ان کے پاس. اچھا ملک صاحب, یہاں پہ مجھے ایڈ کرنے کی اجازت دیجئے. فیئر اینڈ آپ کے پرابلمز ہیں, اکانومی کے مسائل ہیں, مہنگائی بہت ہے, غربت ہے, ٹھیک ہے, لیکن پنجاب میں آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں, اچھے خاصے نمبر کے ساتھ اپوزیشن میں ہیں, بٹ ایون دین کی بہت توانا آواز عوام کی پاکستان تحریک انصاف بھی نہیں بن رہی ہے عوام کے اندر کہ ہمیں پتا چلے کہ جی کوئی جلسہ جلوس عوام کے لیے بھی تھا, کوئی مہنگائی کے لیے بھی تھا. اب ایشوز تو ہیں obviously, آپ لوگ کو اسمبل بھی نہیں ہونے دیا جاتا, وہ ایشوز اپنی جگہ پہ, لیکن یہ اسمبلیز میں یہ ڈیبیٹ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی ہے. سچ کھرر صاحب ریکویسٹ یہ ہے کہ کل ہم نے 14 اگست کو سارے پاکستان نے منایا تھا جشن آزادی, اور ہمارے اوپر جتنا ظلم و تشدد ہوا, اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کل منایا تو ہمیں مال روڈ پہ انہوں نے سیلیبریٹ نہیں کرنے دیا, تو ہمارے ساتھ حال کیا آپ نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا, سارا سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا موجود تھا. دیکھیے ہم تو اپنی آواز اٹھا رہے ہیں, ہر فورم پہ اٹھا رہے ہیں, بٹ اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے چانس دے دیا, جس طرح دے دیا, تو یہ کچھ ڈیلیور تو کریں. یہ تو ابھی ان چیزوں سے نہیں نکل رہے جن چیز جب نکل کے وہ تو بھائی پرانی ہو گئی. آپ کے ساتھ 9 اپریل کی جو رجیم چینج میں 9 اپریل بول رہا ہوں, 9 اپریل کی رات جو رجیم چینج ہوئی, اور اس وقت سے لے کے آج دن تک پنجاب میں پرٹیکولرلی اور مرکز میں, یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو درمیان میں آیا تھا اس کا کیئر گورنمنٹ تھی, وہ بھی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی. اب ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے, نہ کہ وہ پرانے قصے کہانیاں بیٹھ کے وہ عوام کو سنانے چاہیے. اور آپ خود دیکھ لیں, انہوں نے گندم کی پروکیورمنٹ میں, اگر درانی صاحب کو میں یہ بتا دوں پنجاب کے حوالے پہ, کہ تقریباً 800 ارب روپے کا کسان کا نقصان ہوا ہے جو پنجاب نے گندم نہیں خریدی. لیکن وہ کہتے ہیں, میں درانی صاحب سے اس کا جواب رہے, درانی صاحب 800 بلین ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ کلیمنٹ ایک چیز کی ہے کہ جی ہم نے آٹا سستا کر لیا ہے, تو 800 ارب روپے جو کسانوں کا نقصان ہوا, کتنے ہزار لاکھوں خاندان ہوئیں گے جو جن کا بڑا غرق ہوا ہے گندم والے سارے معاملے میں. میں پہلے کچھ چیزیں انہوں نے مینشن کی تو میں ان کا ذرا جواب دینا چاہتا ہوں. پہلے انہوں نے کہا جی ان کو ایکسکیوز, ہمیں کیوں ایکسکیوز چاہیے, مطلب دیر از نو پوائنٹ ٹو ہیو اینی ایکسکیوز. You have to have excuse کیونکہ آپ نے عوام میں واپس جانا ہے, اگر تو آپ نے عوام میں جانا ہے you have to have excuse. Let me finish. دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی وہ جو صرف بتا رہے تھے کہ وہ پھر ایک ہی بات ریپیٹ کر رہے تھے. دیکھیں عوام کو آج جو ہمارا 18 سالہ جو نوجوان ہے جو کہ آج ووٹر بنا ہے, جو آپ کا فیوچر میں جو ہے نا ووٹ دے گا, جو آج جو 18 سال ہے وہ 2005 میں پیدا ہوا, تو وہ جب بڑا ہو, جب اس کو ہوش سنبھالا تو اس کو ایک ہی چیز, ان کی بمبارڈمنٹ ایک پلانڈ ایجنڈے کے تحت ان کو یہ کہ جی چور ڈاکو یہ ہیرو ہے. میں آ رہا ہوں اس بات, میں آ رہا ہوں, ایک منٹ جانے دے اس میں تو کہہ رہا ہوں فورن ایجنڈا تھا, ہم تو کہتے ہیں, ہم تو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ فورن ایجنڈے کے تھرو. حکیم سعید نے کیا لکھا تھا اپنی کتاب میں, آپ کو بھی پتا ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں یہ بات. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے صرف اس کے بعد چور ڈاکو والا معاملہ صرف 10-15 سال نہیں, یہ تو پھر چلے میں آ رہا ہوں, مجھے آنے دے, ہم آگے آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے وعدے کیے نہیں نوجوانوں سے, ہم 200 ارب ڈالر لائیں گے, 100 ارب ڈالر IMF کے منہ پہ ماریں گے, 100 ارب ڈالر سے قرضہ اتار دیں گے, 1 کروڑ نوکریاں لائیں گے, 10 لاکھ گھر بنائیں گے. دیکھیں کھوکھلے وعدے تھے سارے. انہوں نے عوام کو جو 18 سالہ ہے جب اس کو ہوش سنبھالا تو وہ صرف یہی سن رہا ہے کہ جی بس ہم اس کو ایک آرٹیفیشل گلوریفائی کیا ہم نے انہیں. تو اس کو ہسٹری سمجھانا, تاریخ پڑھانا بہت ضروری ہے. تو میاں صاحب نے وہ جو آپ کو تاریخ شروع کی نا,
کہ جی ہمارے دور میں یہ تھا 4% آپ کی جو ہے نا وہ 2% انفلیشن تھی, 5.5% جو ہے وہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ تھا, 6.2% ہماری جو ہے نا وہ گروتھ ریٹ تھی. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا تھا لاسٹ جو ان کا فسکل ایئر کیا تھا اس کی 6.2 تھی, بٹ ہماری بھی آپ چیک کریں تو ہماری بھی 6.2% دیٹ از ناٹ دی کوسچن. دی کوسچن از کہ 800 ارب روپیہ جن کی ذکر بچر صاحب کہہ رہے ہیں, سنس از فرام پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہیں, سو آئی تھنک ہی ہیز اے رائٹ ٹو برنگ اپ آل دیز ایشوز. ان کو سارے بار بار لے کے آنے چاہیے کہ یار پنجاب کے عوام کا کیا قصور تھا, پنجاب کے کسان کا کیا قصور تھا. پنجاب کے عوام کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں راشن موجود ہے, گندم موجود ہے, مطلب میں جو 800 ارب جو جس سے میں خریدوں گا وہ کس کا پیسہ ہے؟ اسی عوام کا پیسہ ہے نا. تو میں ایکسس میں خرید کے کیا کروں گا اس کا گندم کون سی وہ جو موجود تھی وہ کہاں سے آئی تھی؟ وہ آپ کی امپورٹ ہوئی تھی. کس نے امپورٹ کی تھی؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے. اس کی انکوائری کس نے کرنی تھی؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ہوئی, انکوائری ان کی چل رہی ہے, کچھ لوگ ان کے ذمہ داران ٹھہرائے بھی گئے, ان کے ایک مسئلے مسائل وہ ایک پروسیس ہے اس کا چلتا ہے. دیکھیں یہ اوور نائٹ تو ہوتا نہیں, دیکھیں امیڈیٹ آپ کے ایک پروسیس ہوتا ہے, پروسیس کے اندر آپ سب سے پہلے امیڈیٹ ایکشن لیتے ہیں, جو کچھ ان کے میرے خیال میں 3 بندے ان کے سسپینڈ بھی ہو چکے تھے. That's it. 800 billion rupees, a whole province. Let me finish. پہلے آپ نے کیا اور انکوائری اب تک آپ کی چل رہی ہے. اس کے اندر دیکھیں آپ خود کہہ رہے تھے 800 بلین, یہ کوئی اتنی اماؤنٹ نہیں ہے کہ آپ کسی دیکھیں اس میں اگر کوئی انوالو ہے تو اس میں بڑے بڑے لوگ, بڑے مافیا انوالو ہے اس میں. کوئی ایک سیکنڈ, لیٹس اسٹاپ ہیئر. 800 ارب روپیہ ایک پروونس, اس کے لاکھوں زمیندار, لاکھوں خاندان ان کے ساتھ, اس کو پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں بچر صاحب سمجھیں گے ترو ہو گیا, ہمارے نا ایک ترو ہو گیا کہ جی کنک بھی ہے, مطلب گندم واز دیئر, دی ویٹ واز دیئر, لیکن واٹ ہیپنز از کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس پہلے کی پڑی ہے. بھائی جان ان کا کیا قصور تھا؟ سولوشن اس کا آپ کی گورنمنٹ نے دینا تھا نا. سولوشن کا کیا مطلب تھا کہ ہم جو ہے نا مطلب 800 کی مزید گندم خریدتے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو اس کا کیا قصور کیا تھا؟ کیونکہ آپ عوام کے ذمہ دار ہیں نا, فرام دیٹ پروونس, اس کے ذمہ دار تھے آپ. کوئی سولوشن تو دینا تھا نا اس کا. سولوشن آپ مجھے بتائیں, آپ کے پاس کیا سولوشن ہے؟ گورنمنٹ میں نہیں, میں گورنمنٹ میں ہلفن گیرا سولوشن دیتا, ہلفن سولوشن دیتا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کیا ہم جا کے وہاں پہ ایکسس 800 ارب جو کہ ہم ہیلتھ پہ لگا رہے ہیں, جو کہ ہم ایجوکیشن پہ لگا رہے ہیں, جو ہم ان کو سبسڈیز دے رہے ہیں, جو ہم ان کے لیے بجلی کم کر رہے ہیں, جو اب میاں صاحب نے کہا کہ ہم ان کی ڈیولپمنٹ بجٹ سے اپنے کٹ کر کے, بجلی پہ آپ نے اور میں نے اکٹھے ایک شو کرنا ہے اور 1 on 1 کرنا ہے کہ بجلی کہاں سے مہنگی ہوئی, کس نے یہ پاور پلانٹس لگائے, اس پہ آپ اور میں نے. تو آپ نے پھر یہ بھی اس میں بتانا ہے کہ 2018 کے بعد جو 10 سے زیادہ IPPs لگے ان کا بھی آپ نے ذکر کرنا ہے اس میں. کانٹریکٹس رینیو ہوئے, لگے نہیں, رینیو ہوئے, تو رینیو ہوئے, رینیگوشیٹ ہو, کیا ہوا تھا اس میں؟ رینیگوشیٹ ہوئے, وہ آپ بتائیے گا. اس میں ہوا کیا؟ وہ آپ بتائیے گا, میں وہاں سے سٹارٹ کروں گا کہ کس کس کے ٹائم میں کون کون سے آئے, بالکل ہونا چاہیے. کے اوپر آئے, اس کے اوپر میں کروں گا, اور یہ آپ نے. اور یہاں پہ آپ یہ بھی مینشن کریں گے ضرور کہ ہم نے آ کے یہ انیشیٹو لیا کہ وی آر گوئنگ ٹو رینیگوشیٹڈ. یہ بھی تو ان کے دور میں بھی تو تھی نا, کیوں انہوں نے یہ انیشیٹو نہیں لیا, کیوں آگے نہیں بڑھے اور کہا کہ یار یہ کانٹریکٹس کو جو ہے نا دیکھنا چاہیے, ہمیں رینیگوشیٹ کرنا چاہیے. ایک فورس میجور کا کلوز کیا سر, پی ٹی آئی نے رینیگوشیٹ کیا, لیکن انہوں نے مہنگے کر دیا تھا, سستا نہیں کیا تھا. اس کے اوپر آپ ڈاکیومنٹ ساتھ رکھ کے بات کریں گے, یہ کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک, میرے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.